پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے اونٹ اور چوہے کی دلچسپ کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اونٹ کہیں جا رہا تھا۔ اتفاقاً اس کی نکیل ایک چوہے کے ہاتھ میں آ گئی۔ چوہے نے اسے خوب اچھی طرح دانتوں میں دبا لیا اور اکڑتا ہوا اونٹ کے آگے آگے بھاگنے لگا۔ اونٹ مجبوراً تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب تو چوہے نے دل ہی دل میں نہ جانے اپنے آپ کو کتنا طاقتور عقل مند سمجھنا شروع کر دیا، جیسے چوہے کو اونٹ پر حکمرانی نصیب ہو گئی ہو۔ ادھر اونٹ یہ سمجھ گیا کہ چوہا اس اتفاقی حادثے کو اپنی خوش نصیبی نہیں بلکہ اپنا حق تصور کرنے لگا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے ایک اونٹ کی رہبری سونپ دی جائے۔ اونٹ نے بھی دل میں سوچا، اے چوہے، اب دیکھو میں تمہیں کیسا سبق سکھاتا ہوں، تم ساری زندگی اسے یاد رکھو گے اور ساری اکڑ جو ہے نا وہ بھول جاؤ گے۔ غرض دونوں آگے پیچھے چلتے ایک دریا پر پہنچے۔ دریا میں پانی اس قدر گہرا تھا کہ چوہا تو ایک طرف، اگر کوئی اور جانور بھی اس پانی میں اتر جاتا تو اس کا بھی نام و نشان نہ ملتا۔ چوہے کی ساری پھرتی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اونٹ نے اس کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، کیوں میاں، کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ تم تو اپنی رہبری پر بڑا کڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس طرح سفر ادھورا چھوڑنا بہادری نہیں، آگے بڑھو اور اس دریا کو پار کر کے دکھاؤ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ چوہے نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، دریا میں کیا خاک اتروں گا؟ یہ تو بہت گہرا دکھائی دیتا ہے، میں تو تنکے کی طرح بہہ جاؤں گا۔ نہ بھائی نہ، یہ میرے حوصلے سے بہت آگے کی بات ہے۔ اونٹ نے کہا، افسوس ہے تمہاری رہبری پر، پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں یہ کتنا گہرا پانی ہے۔ یہ کہتے ہی اونٹ دریا میں اتر گیا اور فوراً ہی بولا، ارے بزدل، اس میں تو بس رانوں تک ہی پانی ہے، تم تو بس اس کی دہشت سے گھبرا کر اپنی رہبری کو بھول گئے۔ چوہے نے ہار مانتے ہوئے نیچی آواز میں کہا، بھائی کیا عرض کروں، جو چیز تمہارے لیے نہایت چھوٹی ہو میرے لیے پہاڑ کے برابر ہے۔ تمہاری ٹانگوں اور میری ٹانگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پانی تمہاری رانوں تک آیا ہے وہ تو میرے سر سے اوپر سے گزر جائے گا اور ڈبونے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر اونٹ نے اسے روبدار آواز میں کہا، اے بے وقوف چوہے، خبردار، جو آج کے بعد اس طرح کی جرات کی، اپنے جیسے چوہوں میں بیٹھ کر تم چاہے جتنی مرضی شیخی مارو، مگر چوہے اپنے آپ کو اونٹ کا رہبر ماننے لگے تو یہ بات خلاف قدرت ہے۔ ابھی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے کان پکڑو۔ چوہے نے کانپتے ہوئے، ارے میری توبہ، میرے باپ کی، میرے خاندان کی توبہ، بس تم مجھے اس دریا سے بچا لو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اونٹ کو چوہے کی حالت پر ترس آ گیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہو میاں، اور آئندہ ایسی شیخی مارنے سے باز رہو گے اور آئندہ کسی کو بھی اس طرح تنگ نہیں کرو گے۔ اب میں تمہیں دریا عبور کروا دیتا ہوں، میری کوہان پر چڑھ جاؤ، تم یہاں ہر طرح پانی سے محفوظ رہو گے۔ تم کیا، تمہارے جیسے سینکڑوں چوہے بھی ہوں تو میں انہیں بآسانی دریا پار کروا دوں۔ چوہا خوشی سے فوراً اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور دونوں نے خوشی خوشی دریا عبور کر لیا۔ پیارے بچے، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہر چیز پر ہمارا حق نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی اختیار مل بھی جائے تو ہمیں اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو اپنے خاص مقام کے ساتھ بھیجا ہے جس پر کوئی دوسرا فائز نہیں ہو سکتا۔